تو یہ اسلامی اصول تھا، کسی دور میں تھا کہ جو جتنا زیادہ قرآن کا علم جانتا ہوتا اسی سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو پہلی آزمائش تو اسی وقت ہو گئی، پیدا نہیں ہوئے، بطن مادر میں تھے، رحم مادر میں تھے، تو ماں کو غم لاحق ہوا کہ اگر یہ پیدا ہوا تو فرعون کے جاسوس فرعون کے قانون کے مطابق اس کو قتل کر دیں۔ تو پہلا غم، پہلی آزمائش ان کی پیدائش سے پہلے ان کی ماں پر آ گئی۔ اب جب یہ پیدا ہو گئے تو دوسری آزمائش آ گئی۔ وہ تو ماں کے دل پر اللہ نے الہام کر دیا کہ صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دو۔ اب دریا برد ہوئے، فرعون کے محل کو جا کے وہ صندوق ٹکرایا، فرعون کے محل کی کنیزوں نے اس کو لیا۔ تو فرعون کے جو جاسوس تھے، جن کو اس کام پہ لگایا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو، ان کو جب پتا چلا کہ فرعون کے گھر کے پاس ایک صندوق آیا ہے اور اس کے اندر ایک لڑکا ہے، تو وہ وہاں پہنچ گئے۔ فرعون کی بیوی نے اس کو اٹھا لیا۔ اب وہ فرعون کی بیوی کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ یہ ہمیں دے دیں، کیونکہ لازماً یہ بنی اسرائیلیوں کا بچہ ہوگا۔ انہی کو خطرہ لاحق ہے کہ ان کی اولاد قتل ہو رہی ہے۔ ان میں سے کسی نے صندوق میں ڈال کر یہاں دریا برد کر دیا، لہذا یہ انہی کا بچہ ہے، ہمارے حوالے کریں اور ہم اسے ختم کر دیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ ذرا صبر کرو، فرعون سے میں بات تو کر لوں، قانون تو اس نے بنایا ہے۔ اب جب فرعون کے پاس گئی، فرعون سے جب بات کی، اس کو کہنے لگی دیکھو کتنا اچھا بچہ ہے، اللہ کا نبی جو تھا۔ تو یہ اس سے ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوگا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا۔ اس نے کہا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس کی جان بخش دی۔ تو یہ دوسری آزمائش تھی جب موسیٰ علیہ السلام کے سر پر قاتل کھڑے تھے، اللہ نے بچا لیے۔ اب تیسری آزمائش ان کی بہن کی ہو گئی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا تو فرعون کی بیوی نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ جاؤ کوئی ایسی عورت لاؤ جس کا یہ دودھ پیے، ہم اسے انعام و اکرام سے نواز دیں گے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی ایک خوف لاحق تھا کہ میں نے اپنا بیٹا صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دیا ہے۔ بہن سے جا کر کہا کہ پتہ کرو اس صندوق کا بنا کیا۔ تو بہن تلاش کے لیے نکلی اور کنیزیں لے کر موسیٰ علیہ السلام کو بازار کی طرف آئیں، آمنا سامنا ہو گیا۔ تو اپنے بھائی کو تو انہوں نے پہچان لیا۔ اب وہ فرعون کی جو کنیزیں تھیں وہ یہی ہر ایک سے پوچھ رہی تھی کوئی ایسا گھرانہ بتاؤ۔ تو ان کی بہن نے کہا میں ایک گھرانہ جانتی ہوں۔ کہ یہ لازماً مجھے امید ہے کہ اس کا دودھ بھی پیے گا اور وہ ہمدردی اور خیر خواہی اور محبت اور شفقت کے ساتھ اس کی پرورش بھی کرے گی۔
جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کی تو کنیزوں نے اس کو پکڑ لی. یہ جو یہ بات کرتی ہے لا محالہ اس کا اس بچے کے ساتھ کوئی رشتہ ہے. تو اللہ نے اب وہ رشتہ ثابت ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کا قتل پھر بھی پکا تھا. لیکن اللہ نے ان کی بہن کے دل میں ایک بات ڈال دی. وہ کہنے لگی میرا مطلب یہ نہیں، میں اس کو جانتی نہیں ہوں، مطلب یہ تھا کہ چونکہ یہ فرعون کے محل سے آیا ہے بچہ، ایک پاکیزہ گھرانے کو میں جانتی ہوں، تو محبت اور شفقت اور ہمدردی کی جو بات میں نے کی کہ یہ محبت اور شفقت کے ساتھ اس کو پالیں گے، وہ اس لیے کہ لا محالہ فرعون کے دربار سے جو بھی اس کو پالے گا اس کو پیسے ملیں گے. جب پیسے ملیں گے اور فرعون کے دربار تک رسائی ہوگی تو محبت اور شفقت تو ویسے ہی آ جائے گی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا، تو انہوں نے چھوڑ دی. تو یہاں بھی یعنی قتل موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ کھڑا تھا، اللہ نے پھر بچایا. اور اب اس آیت میں جو کہا وَقَتَلْتَ نَفْسًا کہ آپ نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا تھا، اب آپ پر غم آیا تو فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اللہ نے فرمایا ہم نے اس غم سے بھی تمہیں نجات دے دی. یہ بات پچھلے جمعے بیان ہو گئی تھی، اس کو میں زیادہ ریپیٹ نہیں کروں گا. جب فرعونیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، پہلے تو پتہ نہیں تھا، جب پتہ چل گیا تو فرعون نے ان کی گرفتاری کے آرڈر دے دیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر خواہ بھاگا ہوا آیا، اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تمہاری گرفتاری کے آرڈر آئے ہیں، اور ظاہر بات ہے تم گرفتار ہوگے تو قتل ہو جاؤ گے، لہٰذا تم یہاں سے فرار ہو جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف روانہ ہو گئے. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہتے تھے، ناز و نعم سے پلا، ایک شہزادی جیسی زندگی گزاری. اب ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ ان کو مصر چھوڑنا پڑا، رخت سفر باندھنا پڑا، اور جانا کہاں ہے کوئی پتہ نہیں. تو شہر مدین کی طرف چل نکلے جہاں فرعون کی حکومت نہیں تھی. مدین پہنچے تو دیکھا کہ ظلم کا راج وہاں بھی ہے. جس ملک سے نکلے تھے یہاں فرعون کا ظلم تھا، مدین پہنچے تو مدین والوں کا اپنا ظلم تھا. ایک مقام پر پہنچے، تھک گئے، بیٹھ گئے تو دیکھا کہ 2 لڑکیاں ہیں، انہوں نے بھیڑ بکریاں اپنی الگ سے رکھی ہوئی، اور بہت سارے لوگ ان کے جو جانور تھے وہ ایک مقام پر پانی پی رہے ہیں، اور وہ 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. یہ دیر تک یہ دیکھتے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. ظلم برداشت کرنا کبھی پیغمبر کا شیوا نہیں رہا، ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنا ہی پیغمبر کا شیوا رہا. اٹھے، اللہ نے قوت اور طاقت تو دی تھی، اور گئے ان سے جا کر بات کی کہ تم اپنے جانوروں کو کیوں نہیں پانی پلا رہی؟ تو وہ کہنے لگی ہمارا تو باپ بوڑھا ہے، کوئی بھائی ہے نہیں، اور یہ لوگ مرد ہیں، قداور ہیں، طاقت والے ہیں، ہم اس بھیڑ میں، اس رش میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی. جب یہ پانی پلا لیتے ہیں تو پھر جو بچا کچا پانی ہوتا ہے، کیونکہ وہ